السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور آسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 8 مارچ سے 14 مارچ تک 2010 کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ. تو اس میں سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل کی، ایریز. آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا اور 8 مارچ کو مریخ زہرہ تثلیث سے آپ کے حالات میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی جو خواہشات ہیں وہ جاگ اٹھیں گی. ستاروں کے ان اثرات کی وجہ سے گھریلو تزئین و آرائش یعنی رینوویشن کے لیے آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے. آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر کا حاکم عطارد جو ہے 9 اور 10 مارچ حبوط یافتہ ہوگا، یعنی تھوڑا نحس حالات کا شکار ہوگا، نیگیٹیوٹی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے حکام بالا سے تعلقات جو ان میں کشیدگی کا عنصر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اگر آپ کوشش کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اسم اعظم پڑھیں یا اپنے صدقات جو ہے ادا کریں، ورنہ آپ کے لیے ملازمتی امور جو ہیں ان میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اسی دوران آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اور دوران گفتگو عزیز و اقارب سے بھی تلخی جو ہے وہ نہیں کرنی. 11 مارچ تا 31 مارچ مریخ مستقیم حالت میں رہتے ہوئے قائدانہ صلاحیتیں نکھارنے میں مدد دے سکے گا، جبکہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اولاد جو ہے فرما بردار رہے گی. 8 مارچ کو کاروباری معاملات توجہ طلب رہیں گے. 9 مارچ کو مشکلات بڑھنے کی توقع ہے، کسی بھی کام میں بہتر نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے. 10 کو کسی راز کے افشا ہونے کا اندیشہ ہے، اپنے رازوں کی حفاظت کیجیے گا. 11 مارچ کو سماجی اور معنوی ماحول آپ کے لیے معاون رہیں گے. 12 مارچ کو کسی ایسی تقریب میں شرکت کر سکیں گے جس سے آپ کے حلقہ احباب میں جو اضافہ ممکن ہو سکے گا. 13 مارچ کو آنے والی جو بھی مشکلات ہیں، موجودہ نہیں بلکہ جو مستقبل میں بھی آنے والی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں آپ پلاننگ کر سکیں گے، بلکہ اس پہ قابو پا سکیں گے اور بنیاد رکھ دیں گے اپنے اچھے اور پازیٹیو جو آپ کے اقدامات ہیں ان کی وجہ سے. 14 مارچ کو نجی جو معاملات ہیں، آپ کے پرسنل جو بھی سلسلے چل رہے ہیں، ان میں آپ کو ترقی جو ہے وہ مل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کوشش کریں. برج ثور ٹورس. آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 8 تا 31 مارچ آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے فلاحی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھا سکے گا. اپنے خفیہ حاسدین کی نظر بد سے بچاؤ کے لیے صدقات دینا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. دوسروں کی نظر سے پوشیدہ امور جو ہیں وہ فائدہ دے سکیں گے، جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان میں آپ کے لیے پرابلم آ سکتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ دوسروں سے اپنے سارے معاملات کو پوشیدہ رکھیں اور روٹین میں اپنا کام انجام دیتے رہیں. 8 مارچ کو ہی زہرہ مریخ تثلیث سے عشق و محبت کے امور میں حاکمانہ طبیعت رہے گی، جبکہ آرٹ کے شعبہ میں دلچسپی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے معاملات جو ہیں بہت زیادہ فنکارانہ ٹچ ان میں آ سکتا ہے. 9 مارچ زہرہ اور زحل کا مقابلہ ہونے سے سماجی امور میں سنجیدگی جو ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو دوسروں سے خام خواہ کے اختلافات جنم لے سکتے ہیں، اس لیے اپنی گفتگو اور اپنے رویہ میں محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. 11 مارچ کو زہرہ اور پلوٹو تربیع کی وجہ سے مارچ کا پہلا ہفتہ خوشگوار گزارنے کے بعد ذہن جو ہے ابھی تک موجودہ مسائل کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا خمار ابھی تک برقرار رہے گا. لیکن اگر آپ پہلے سے پلاننگ کر لیں گے تو یہ وقت بھی بہتر گزر سکے گا. 8 مارچ کو نجی ترقی اور مقاصد کے حصول کے لیے بہتر ثابت ہوگا. 9 مارچ کو حل طلب مالی اور نجی امور حل ہونے کا امکان ہے. 10 کو معاون افراد سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا. 11 مارچ کو ماتحتوں سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. 12 مارچ کو سماجی کاموں میں مصروفیت بڑھے گی. 13 مارچ کو رومانوی ماحول خوشگوار رہے گا، سازگار رہے گا، آپ کو اس میں سے خوشی کا عنصر مل سکے گا، یعنی خوشی نصیب ہوگی. 14 کو غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گریز کریں. برج جوزہ جمنائے. آپ کا حاکم ستارہ عطارد 1 مارچ سے آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے موجودہ کاروباری دوروں یا کامیابی کی نیت سے اختیار کردہ سفر کو وسیلہ ظفر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. 2 مارچ سے 17 مارچ عطارد آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے تجارتی امور سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا، جس کی وجہ سے اعلیٰ مرتبہ کا حصول بھی آپ کے لیے آسانی سے ہو سکے گا، ان ہینڈ آ جائے گا. 8 مارچ کو عطارد مشتری کران واقع ہونے سے حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے مستحکم فیصلے کر سکیں گے. دیرینہ خواہشات کی تکمیل بھی ممکن ہو سکتی ہے. اپنے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ کو. 14 مارچ عطارد شمس کران سے آپ کا ذہن مضبوط ہو سکے. کسی نئے سفر کی وجہ سے حالات زندگی کو بہتر بنانے کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول رہے گی. 14 مارچ کو عطارد شمس کران سے آپ کا ذہن مضبوط ہو سکتا ہے. 8 مارچ کو کاروباری امور میں دلچسپی بڑھے گی، کچھ نئے معاہدے کر سکیں گے. 9 مارچ کو شراکتی کاموں میں فائدہ ہوگا. 10 کو زیادہ کام نہ کریں، صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے. 11 مارچ کو سفر نہ کریں، پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. 12 مارچ کو مستقبل کے متعلق امیدیں پوری ہونے کا امکان ہے.
13 مارچ کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ 14 مارچ کو دوسروں پر سوچ سمجھ کر اعتماد کرنے کی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ برج سرطان کینسر، آپ کے بدالسماع کا حاکم مشتری آپ کے خانہ مال میں 1 تا 10 مارچ راجے رہتے ہوئے مالی مسائل کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے، جبکہ یہ مسائل 11 تا 31 مارچ مشتری کے مستقیم حالت میں ہونے کی وجہ سے حل ہو سکیں گے اور مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی۔ 8 مارچ کو زہرہ مریخ تثلیث واقع ہونے سے کاروباری اور ملازمتی امور میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے اور کریئر بھی ترقی کی جانب گامزن رہے گا، جبکہ گھریلو تزئین و آرائش میں بھی توجہ مبذول رہے گی، جس سے گھریلو ماحول خوشگوار اور شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے، لیکن آپ کے اخراجات میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 8 مارچ کو خواہش مند افراد کی شادی ہو سکے گی یا کسی جگہ سے نیا پرپوزل آ سکتا ہے۔ 9 کو شراکتی کاروبار کے معاہدوں پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ 10 مارچ کو شراکتی امور میں فائدہ حاصل ہوگا، لیکن محنت سے کام لینا ہوگا۔ 11 مارچ کو آپ کو اپنی ذہانت سے کام لے کر اپنے طے شدہ معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، لیکن نتائج کے حصول میں صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہوگا۔ 12 مارچ کو کسی دوست یا رشتہ دار سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ 13 کو اندرونی ملک سفر کے مواقع ملیں گے۔ 14 مارچ کو آپ کا روحانی راز وہ افشا ہو سکتا ہے۔ وزٹ کرتے رہیے astrohope.com اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے یا کال کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کے نمبر 0092 333 4286 0092 300 4081 787 اور لینڈ لائن نمبر 0092 42 3578 4474 اور میل کرنے کے لیے ای میل کرنے کے لیے info@astrohope.com اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے میل یعنی کورسپونڈنس کے لیے کوئی پوسٹیج کرنے کے لیے کوئی چیز، اس کے لیے ہمارا ایڈریس آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان۔